بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مشہور فلم ساز سنجے لیلا بھنسالی کی فلم پدماوتی اپنے تنازعات کے سبب بننے کے آغاز ہی سے خبروں کی زینت بن رہی تھی۔ ہندوستان کے اندر پدماوتی کی نمائش روکنے کے لیے ہندو شدت پسندوں کی جانب سے مطالبات سامنے آتے رہے تھے۔ ان مطالبات کی بنیاد پر اس فلم کے ہدایت کار اور پروڈیوسر سنجے لیلا بھنسالی نے فلم میں ہر ممکن تبدیلی کر کے شدت پسندوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور آخرکار گزشتہ سال اس فلم کو ریلیز کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ ہندوستان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اس فلم کی ریلیز کی اجازت جاری کر دی گئی تھی۔ فلم کی کہانی مسلمان بادشاہ علاء الدین خلجی ریاست چتور گڑھ کی رانی پدماوتی اور اس کے راجپوت شوہر مہاراجا مہاراول رتن سنگھ کے گرد گھومتی ہے۔ فلم میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ علاء الدین ایک بدکار اور عیاش حکمران تھا جو اپنی عیاشی کے لیے کسی کی زوجہ کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اور ہم جنس پرستی کا شکار بھی تھا، جبکہ سچائی اس کے برعکس ہے۔ علاء الدین نہایت نیک، بہادر اور نڈر بادشاہ گزرا ہے۔ اس فلم کی کہانی جائسی نامی ایک شاعر کی کہانی پر مشتمل ہے، جس میں علاء الدین خلجی اور ہندو رانی کے درمیان معاشقے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس فلم کی ڈرامائی تشکیل کے دوران ہندو راجپوتوں کو جس انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف ہندوؤں کو خوش رکھنا تھا۔ پھر مسلمانوں کی جانب سے بھی یہ مطالبہ سامنے آیا کہ پاکستان میں بھی فلم پدماوتی کی نمائش پر پابندی لگائی جائے، مگر اس موقع پر پاکستانی حکومت کی بے حسی باعث شرمندگی بنی رہی اور کوئی خاص رد عمل نظر نہ آیا۔ اس فلم کے ذریعے تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اسلامی فاتحین کا مذاق اڑایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ اور اب حال ہی میں شاہ رخ خان کی فلم ٹیپو سلطان جس کا ٹریلر آ چکا ہے، اس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جنگجو فاتح حاکموں نے بزدلی اور غداری سے کام لیا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آئیے آپ کو ٹیپو سلطان کی اصل زندگی کا سناتے ہیں۔ ٹیپو سلطان، جن کا نام سن کر انگریزوں کے دل کانپ جاتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ سلطان حیدر علی کو اللہ تعالیٰ نے جنوبی ہندوستان کے وسیع سلطنت سے نوازا تھا۔ 10 نومبر 1750 عیسوی کو ٹیپو سلطان پیدا ہوئے۔ ان کے دادا کا نام شیخ محمد تھا۔ ٹیپو سلطان ہر وقت باوضو رہتے، نماز فجر کے بعد قرآن پاک تلاوت کرتے، زمین پر چادر بچھا کر سوتے، سچے مسلمان کی طرح ہر قسم کے تعصب سے پاک رہے۔ سلطنت کا نام سلطنت خداداد میسور تھا۔ اپنے ہر شاہی فرمان کے آغاز پر اپنے ہاتھ سے بسم اللہ لکھتے۔ عظیم سپاہی کی حیثیت سے آپ نے شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور پیراکی کی مہارت حاصل کی۔ علماء کی قدر کرتے تھے۔ آپ کو عربی اور فارسی پر خاص عبور تھا۔ انگریزی اور فرانسیسی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ مقامی بولی سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اب جہاں تک اردو کی بات ہے تو اردو اس وقت جنوبی ہند میں پنپ رہی تھی۔ جب 7 دسمبر 1782 عیسوی کو سلطان حیدر علی نے سرطان مرض سے وفات پائی تو 26 دسمبر 1782 عیسوی کو ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 32 سال تھی۔ انہوں نے بصیرت سے دیکھ لیا تھا سب سے بڑے دشمن انگریز ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ٹیپو سلطان نے اپنی بڑی فوج کو جدید خطوط پر منظم کیا، پھر بحری فوج قائم کی تاکہ سلطنت کے مغربی ساحل کی حفاظت ہو۔ سمندروں میں مقناطیسی چٹانوں سے بچاؤ کے لیے جہازوں میں تانبے کا استعمال ٹیپو سلطان کے ذہن رسا کا مرہون منت ہے۔ سلطنت کے 4 شہروں میں تارا منڈل کے نام سے 4 اسلحے کے کارخانے قائم کیے۔ پھر انگریزوں کے خلاف متحد محاذ بنانے کے لیے فرانس، ترکی، ایران اور افغانستان میں خصوصی سفارتی وفود روانہ کیے۔ اتفاق سے اس وقت نیپولن بوناپارٹ، جو مصر کو فتح کرنے کے بعد اس وقت بحر قلزم کے ساحل پر خیمہ زن تھا، اس نے ٹیپو سلطان کے نام خط لکھا: میرے عزیز دوست ٹیپو سلطان، میں آپ کو انگریزوں کے آہنی شکنجے سے چڑھنے کے لیے ایک عظیم فوج کے ساتھ بحر قلزم کے کنارے موجود ہوں۔ کسی خصوصی معتمد کو جلد از جلد مذاکرات کے لیے روانہ کریں تاکہ آپ کا سیاسی موقف جان سکوں۔
مگر فرانس کے داخلی حالات کی وجہ سے نیپولن کو جلد فرانس لوٹنا پڑا۔ 1799 عیسوی کے آخری ہفتے میں انگریزوں اور نظام دکن کی متحدہ افواج نے انگریز جنرل ہیرس کی قیادت میں سرنگا پٹنم پر، جو دریائے کاویری کے درمیان ایک جزیرے پر واقع ہے، فیصلہ کن حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے شیر کی طرح بے جگری سے مقابلہ کیا اور پھر وہی ہوا جو مسلمانوں کی تاریخ میں ہوتا چلا آیا ہے۔ غیر تو غیر تھے، اب ٹیپو سلطان کے اپنے بھی سفید چمڑی والوں سے مل گئے۔ ان میں 3 تو نمایاں تھے، میر صادق، قمردین اور پورنیما۔ 18ویں صدی کے یہ نمک حرام آج بھی مختلف ناموں سے مسلمانوں کے صفوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ میر صادق اور متحدہ فوج کے جنرل ہپرپس کے درمیان خفیہ طور پر یہ طے پایا کہ 4 مئی 1799 عیسوی کی دوپہر سرنگا پٹنم کے قلعے کی فصیل پر یلغار کی جائے۔ اس وقت ٹیپو سلطان کے سامنے دوپہر کا کھانا رکھا تھا۔ باہر شور کی آوازیں سنی اور حقیقت سے آگہی ہوئی تو فوری اپنی زندگی کے آخری کھانے کی جانب نہیں دیکھا۔ امامہ سر پر رکھا، جیبی گھڑی جیب میں ڈالی، تلوار پکڑی اور جنگ میں کود گئے۔ بھوکے ٹیپو سلطان کے جسم پر ایک گہرا زخم آیا۔ ٹیپو سلطان اپنی تلوار کو اونچا رکھتے ہوئے دشمنوں کی فوج میں گھس پڑے۔ جان بلب شیر ٹیپو سلطان نے حیدری تلوار کا بھرپور مار مارتے ہوئے 4 مئی 1799 عیسوی کو غروب آفتاب سے پہلے میسور کا یہ آفتاب غروب ہو گیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان 48 برس کے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد بھی کئی دن تک انگریز ان کے پاس جاتے ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر سلطان کو شکست نہ ہوتی تو آج اس خطے کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ٹیپو کے حوالے سے دانشور اور مورخین کا موقف ہے کہ ایسا بہادر حکمران مائیں روز نہیں پیدا کرتی۔ بلا شبہ یہ ٹیپو سلطان کے خون کی برکت تھی کہ اس کے بعد بھی انگریز کے خلاف لڑنے والے مجاہدین پیدا ہوتے رہے۔ شاہ اسماعیل شہید، حاجی امداد اللہ، مولوی احمد اللہ شاہ، احمد خان کھرل، مراد فتیانہ اور دیگر لاتعداد سرفروشوں نے اس کے مشن کو اپناتے ہوئے انگریز کے خلاف جدوجہد کی۔ ٹیپو کے متوالوں نے جنگ آزادی 1857 عیسوی بھی لڑی اور اس قوم کو انگریز سے نفرت کا درس دیا۔ انگریزوں کی جانب سے اپنے سب سے بڑے دشمن کو یوں خراج تحسین پیش کرنا دلیل ہے کہ ٹیپو کی شجاعت اور فراست آج بھی اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انگریز آج بھی اپنے اس بہادر دشمن پر ناز کرتا ہے، بس مسلمانوں نے اپنے اس عظیم ہیرو کو فراموش کر دیا ہے۔ ٹیپو کے بعد انگریز نے جس طرح اس خطے پر اپنے قدم جمائے، ہم آج بھی اس کے خطرناک اثرات بھگت رہے ہیں۔ آج بھی فرنگیوں کی وہی بساط سیاست ہے، وہی مہرے ہیں، وہی چالیں ہیں۔ آج بھی ملت اسلامیہ میں نہ جانے کتنے ہی میر جعفر اور میر صادق چھپے ہوئے ہیں جو اسے مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہندوستان والوں نے ہمیشہ اپنی فلم انڈسٹری کو ہتھیار بنا کر ایک پرامن جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑی ہے اور ہمیشہ جھوٹ کی اس جنگ میں فتح حاصل کی ہے۔ وہ اپنی میڈیا اور فلم انڈسٹری کے ذریعے سے ہمیشہ اس جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے میں کامیاب رہے ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق ہو۔ ان کا یہ میڈیا اور فلم انڈسٹری اتنی پاورفل ہو چکی ہے کہ اپنے ہر پروپیگنڈا کو یہ احسن طریقے سے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے سنجو فلم کے ذریعے اپنی ہی فلم انڈسٹری کے دہشت گرد سنجے دت کو محب وطن ثابت کر دیا اور اپنی ہر فلم میں دہشت گرد کا رول کرنے والے کو مسلمان، داڑھی والا اور پگڑی والے کو ہی دکھایا جاتا ہے۔ یہی انڈین فلمیں ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کی بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پسندیدگی کا اظہار کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس تحریر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آنے والی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔